العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو هاني عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. اس سے قبل باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، اس باب کے تحت متعدد روایتیں بیان کی گئی، جس میں اگرچہ بعض اقوال صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ تک منقول ہے، مگر صحابی سے جو قول منقول ہو اس کے سلسلے میں محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ بھی کرے تو دو شرطوں کے ساتھ وہ مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول شمار کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صراحتاً اس صحابی نے اس قول کے اپنی رائے ہونے پر کوئی بات بیان نہ کی ہو۔ اگر وہ صحابی سے کوئی ایسی بات ثابت ہو کہ انہوں نے اپنی رائے بیان کی ہے تو اس صورت میں اس کو حدیث مرفوع کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسے صحابی ہو جو اسرائیلی روایات کو بکثرت نقل نہ کرتے ہو، لہذا بعض صحابہ ایسے ہیں جو اسرائیلی روایتوں کو نقل کرتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اگر وہ کوئی ایسی بات بیان کرتے ہیں تو پھر اس کی تحقیق کرنی ہوگی کہ وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، کوئی اسرائیلی روایت بیان کر رہے ہیں، یا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ کہ اگر عام طور پر حضرات صحابہ میں معدود چند ہی ہے جو اسرائیلی کعب احبار وغیرہ سے اور عبداللہ بن سلام وغیرہ سے اسرائیلی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص وغیرہ، تو ان لوگوں کے قول کے سلسلے میں یہ محدثین نے بطور احتیاط کے کہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لہذا ان سے یہ جب اگر کسی قول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کے بغیر بیان کرے تو اس سلسلے میں اسے دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ قول وہ کسی اسرائیلی روایات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، یا پھر وہ تو اپنی بات بیان کر رہے ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ بہرحال عام طور پر حضرات صحابہ کے اقوال کو علماء نے اور محدثین نے اور فقہاء نے حدیث مرفوع کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ جو بھی بات بیان کیا کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی ہوئی باتیں بیان کیا کرتے تھے، وہ اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کا بہت کم استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا باب جو ہے، اس باب میں باب النہی عن الروایت یعنی الضعفاء والاحتیاط فی تحملہ، کہ ضعیف قسم کے راویوں سے روایت کے سلسلے میں احتیاط کے باب میں کوئی روایت چھوٹی ہے اس باب میں، اس سے پہلے والے باب میں آپ کی کتاب میں نہیں، اس لیے کہ بعض روایتیں ایسی ہیں جو کچھ نسخوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے اس میں آخری روایت یہی تھی جو ہم نے پڑھی اس سے پہلے، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہی باب ہے، باب النہی عن الروایت، اس لیے کہ بعض روایتوں کے اندر دوسری دو روایتیں ذکر کی جاتی ہے بعض نسخوں کے اندر میں، جس میں ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ بعض مرتبہ شیاطین بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کی صورت میں آتے ہیں
حضور نے فرمایا، پیشین گوئی دی کہ وہ انسانوں کی صورت میں آئیں گے اور تمہیں کوئی بات بیان کریں گے اور وہ چلے جائیں گے. اب اس کے بعد تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ مجھے کسی انسان نے بیان کیا جس کو میں نے دیکھا لیکن اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں. تو کہا ایسے لوگوں سے روایت کرنے میں بھی اجتناب کرنا، اس لیے کہ شیاطین فتنہ انگیزی کے لیے اس طرح کا حربہ استعمال کریں گے. تو ایسی کچھ روایتیں بعض نسخوں کے اندر میں موجود ہے، اس وجہ سے میں نے پوچھا کہ آپ کے نسخے میں وہ روایت ہے یا نہیں. بہرحال باب النہی عن الروایت یعنی الضعفاء والاحتیاط فی تحملہ. اب اس باب میں جیسا کہ آپ کو بارہا کہا جا رہا ہے کہ یہ ابواب جو قائم کیے ہیں وہ کس نے قائم کیے ہیں؟ امام نووی نے. امام نووی نے یہ باب قائم کیا ہے. یہاں پر اب تک کے گویا 5 روایتیں ہوئی ہیں، یعنی روایتیں تو 5 سے زیادہ ہوئی ہے مگر متن کے اعتبار سے 5 روایتیں ہوئی ہیں اور یہ 6ٹھی روایت ہے. تو اس باب میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے ایسی روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں جس میں خود احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو احتیاط کی تلقین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اٹھا پٹک کسی سے سنی ہوئی باتوں کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرنا، ضعیف اور غیر معتبر انسانوں کی باتوں کو آگے بیان کرنے سے اجتناب کرنا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت ہے محمد ابن عبداللہ بن نمیر اور زہیر ابن حرب، اپنے 2 استادوں سے امام مسلم روایت نقل کرتے ہیں. قال، ان دونوں نے کہا حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثني ابن ابی ایوب قال حدثني ابو ہانی عن ابی عثمان مسلم بن یسار. ابو عثمان کنیت ہے اور مسلم بن یسار ان کا نام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام مشہور ہے، اگرچہ ان کے قول کے سلسلے میں محدثین کے 40 سے زیادہ اقوال ہے کہ آپ کا نام کیا تھا، اکثر من 40 قولا، لیکن زیادہ راجح جو قرار دیا گیا ہے وہ عبد الرحمن بن صخر، کہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخر امتی اناس، کہ میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے جسے نہ تم نے کسی سے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا. فإیاکم وإیاہم، تو تم ایسے لوگوں سے مکمل طور پر پرہیز اور اجتناب کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اس امت کے آخری زمانے میں قرب قیامت کا جب دور ہوگا تو قرب قیامت کے دور میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ گھڑ کر بیان کریں گے اور ایسی روایتیں بیان کریں گے ما سمعتم انتم ولا آباؤکم، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی اور نہ تم نے کبھی سنی ہوگی، بالکل انوکھی چیزیں ہوگی اس میں. تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کے انوکھا پن کو دیکھ کر کہیں اس کے طرف مائل نہ ہو جانا، اس لیے کہ انسان کی فطرت اور طبیعت ہے جو انوکھے پن کو پسند کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ کوئی نئی بات بیان کر رہا ہے، بہت بھاری بات ہے. کہا نئی کو بھاری مت سمجھ لینا، انوکھے کو اچھا مت سمجھ لینا، یہ دھوکہ ہوگا جو وہ دھوکہ دیں گے. آپ نے کہا کہ فإیاکم وإیاہم، ایسے لوگوں سے اجتناب کرنا. واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صادق ہے. امت میں پچھلے 50-60 سال سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو احادیث مبارکہ میں کہیں پر وارد ہے. ایک طبقہ ہے جو مصر میں بھی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے اور مختلف مقامات پر وہ پایا جاتا ہے. یہ قیامت کے سلسلے میں طرح طرح کی روایتیں گھڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم کیا کہتے ہیں کہ اس روایت کو ہم نے حدیث کے ایک کتاب کے نسخے میں دیکھا جو طبع نہیں ہوا ہے. تو تجھے کس نے بولا تھا وہاں سے نقل کرنے کا؟ کہ ہم نے اس کی روایت کو کہاں دیکھا؟ ایک ایسے نسخے میں اور ایک ایسے مخطوطے میں پایا جو ابھی تک کہ طبع نہیں ہوا. طبع نہیں ہوا تو پہلے طبع کر اس کو، اس لیے کہ لولا الاسناد لما شاء من شاء ما شاء. صحیح فرمایا کہ اگر یہ اسناد نہ ہوتی
تو لوگ پتہ نہیں کباڑا کر کے رکھ دیتے. تو کہا کہ یہ نہیں چلے گا. کون سے مخطوطے میں دیکھا, کہاں ہے وہ مخطوطہ, اس مخطوطے کا مصنف کون ہے, اس کی سند کیا ہے, اس کا لکھنے والا کاتب کون ہے, اس کا نساخ کون ہے, سب معلوم کرنا ہوگا. اس کے بغیر اس کیا ہے. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قیامت کی نشانیوں کا بھوت سوار ہے. ان میں ایک فرقہ ہے جس کو فرقہ ہرمجدون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہرمجدون, جس کو انگریزی کے اندر میں ایموگون کہتے ہیں. تو یہ ہرمجدون, میں نے طالب علمی کے بالکل یہ حدیث پڑھتے پڑھتے ابھی ذہن میں آیا کہ طالب علمی کے زمانے میں ایک کتاب پڑھی تھی ہرمجدون کے عنوان سے. تو اس وقت جب میں نے پڑھی, میں چہارم پنجم میں تھا, تو بالکل حضور صحیح فرما رہے ہیں. کہا کہ ایسی باتیں ہوگی کہ جو نہ تم نے سنی ہوگی تمہارے آبا و اجداد. تو اسی قسم کی باتیں نام لے لے کر, یعنی جتنے نئے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے نام لے لے کر حدیثیں گھڑ دی کہ سفیانی آئے گا, سفیانی سے مراد صدام حسین ہے, فلاں آئے گا اس سے مراد فہد بن عبد الملک ہے, فلاں آئے گا اس سے مراد عبداللہ ہے. تو جتنے بھی بادشاہ لوگ ظالم قسم کے گزرتے ہیں, قریبی دور میں ہوتے ہیں, ان سب کو حدیثیں ثابت کر دیتے, کھینچ تان کے ان کو کہیں نہ کہیں کچھ بھی بنا دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو پھر ایسے ہی کہتے رأیت ھذا الحدیث فی مخطوطۃ لم تطبع, کہ میں نے اس حدیث کو ایک ایسے حدیث کی کتاب کے مخطوطے میں دیکھا جو ابھی تک کے طبع ہوا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو متنبہ کر دیا تھا کہ ایسے ہرمجدون برمجدون سے کیا رہنا, متنبہ رہنا. اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سازشیں سوار ہو گئی, یعنی کچھ بھی ہوا تو اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, سازش. اس کو سازشی ذہنیت کہتے ہیں. اگر ہم ہر چیز کو سازش کے ساتھ جوڑیں تو اللہ کی قدرت کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سازشی لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور علیاذ باللہ اللہ کی قدرت ناکام ہوتی ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہر چیز کو, جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ایک شخصیت ہے جو ابھی تک کے روپوش ہے, ان کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے, اسرار عالم صاحب ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ کتاب بھی عجیب عجیب, نام بھی عجیب عجیب رکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یاساری الجبل, ایک کتاب ہے فتنہ دجال اکبر, ایک کتاب ہے دجال. تو اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں. اسی طریقے سے ایک کتاب ہے دجال کی آمد ہے, بالکل. تو ان کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کا بھوت سوار ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز کو سازش سے جوڑتے ہیں, اور کچھ بھی ہوا تو اس کو سازش سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ پوری امت کو سازشوں نے برباد کیا. نہیں, ہمارے اپنی بداعمالی یہ سب سے پہلے ہمارے اوپر آنے والے حالات کی ذمہ دار ہوتی ہے, اس کے بعد سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں اور اس کے بعد حضرات صحابہ کے دور میں اور امت کی 1400 سالہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, جب تک کہ یہ امت متمسکم بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کھڑی رہی, دنیا کی ساری سازشیں ان کے سامنے کافور ہو گئی. اور جہاں پر اس امت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پس پشت ڈالا, فنبذوہ وراء ظہورہم, تو فوراً اس امت کے اوپر فتنوں کی بارش کیا ہو جاتی ہے, شروع ہو جاتی ہے. ورنہ اس امت نے جیسے عظیم فتنوں کو سہا ہے, دنیا کی کوئی امت ایسے فتنوں کو برداشت نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس امت کی حفاظت کا نحن نزلنا الذکر کہہ کر وعدہ کر رکھا ہے, اس لیے. ورنہ تاتاری فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا, جس فتنے نے پورے عالم اسلام کو تہ و بالا کر دیا تھا. اس کے بعد بھی دنیا کے اندر میں صلیبی فتنہ کھڑا ہوا, یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا. ایسے فتنے تھے جنہوں نے عالم اسلام میں خون کی ندیاں بہا دی, ایسے فتنے جنہوں نے یہ صلیبی جنگوں کے اندر میں مسلمانوں, اسی طریقے سے اندلس میں جو سقوط اندلس پیش آیا وہ کوئی معمولی فتنہ نہیں تھا. تو ایسے بڑے بڑے فتنے اس امت نے سہ لیے ہیں, اور اس امت کو اللہ رب العزت نے ایسی طاقت دی ہے کہ یہ گرتی ہے اور سنبھل کر پھر کھڑی ہو جاتی ہے. یہ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوگی. لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انوکھے پن کے پیچھے مت دوڑنا, جو چیز مستند روایت سے ثابت ہوگی اسی کو تسلیم کرنا, اور ایسے انوکھے قسم کے چیزوں کو بیان کرنے سے اجتناب کرنا. تو اس لیے ہر سادی سی چیز کو بیان کرنا,
ہاں سازش کو دخل ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ سازش کا دوسرا نمبر ہے. پہلا نمبر ہماری اپنی بدعمالی. اگر ہمارے اعمال صحیح ہو جاوے تو پھر اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اور جب اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے تو آج بھی بدر سا سما پیدا ہو سکتا ہے، اور اللہ رب العزت آج بھی اپنی مدد کو، لیکن اللہ کی مدد کی نصرت اور اللہ کی مدد اور نصرت کے نزول کے لیے اور غیبی مدد کے لیے ایمان کا مضبوط ہونا اور اعمال صالحہ کے ساتھ امت کا جڑا رہنا، بدعمالی سے دور رہنا، یہ اس کی اولین شرط ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی فوج کو روانہ کرتے تھے تو انہیں آپ نصیحت اور وصیت کرتے تھے، اور ان سے آپ کہتے تھے کہ دیکھو تم اور وہ دونوں انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، طاقت تمہارے پاس بھی ہے، طاقت ان کے پاس بھی ہے. کہا تمہارے اور ان میں کیا فرق ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور تم اللہ کے فرما بردار ہو. اگر تم بھی گناہوں میں مبتلا رہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ گناہ میں تم اور وہ دونوں سب اللہ کی نافرمانی میں سوا سوا ہو گئے. اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب تم معصیت سے کیا کرو گے؟ اجتناب کرو گے. لہذا امت کو کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے. امت کو سازشوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ امت سب سے نمٹ لے گی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اس کے دونوں ہاتھ میں ہوں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان کیا کہ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم بن يسار انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أفتن يفتنون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، کہا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب قسم کے لوگ ہوں گے. بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. بعض محدثین فرماتے ہیں 30 دجال. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حصر مراد ہے یا نہیں؟ بعض نے کہا حصر مراد ہے کہ ہاں 30 آئیں گے. بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، ان کی کثرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 30 نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار کے لیے 70 کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے اور درمیانی مقدار کے لیے عربی زبان کے اندر میں 30 کا استعمال ہوتا ہے. تو حضور نے کہا کہ بہت زیادہ بھی نہیں آئیں گے لیکن بہت کم بھی نہیں آئیں گے، اچھے خاصے ہوں گے. بہت زیادہ بھی نہیں آئیں گے، بہت کم بھی نہیں ہوں گے، لیکن اچھے خاصے ہوں گے جو اس طرح سے کھڑے ہوں گے اور تمہیں اپنے دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا کریں گے. اسی لیے مستند علماء سے منسلک رہنا یہ امت کے لیے فتنوں سے بچنے کا سب سے اہم ترین باب ہے. اپنے آپ کو مستند عالم بنانا، اسی لیے یہ ہمارے مدارس اور جامعات کیوں ہیں؟ مستند عالم بنانے کے لیے. ورنہ آج تو آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن کچھ بھی پڑھتے لوگ اور آن لائن کچھ بھی بن جاتے ہیں. مگر ہماری دینی تعلیم یہ آن لائن نہیں چلے گی. یہ آن لائن مجبوری تھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اسی لیے آن لائن کامیاب بھی نہیں ہوا. آن لائن جو نظام تعلیم اس دنیا میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی وہ ناکام رہی. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو تو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے آن لائن؟ ڈائریکٹ لائن نہیں سمجھ میں آتا وہاں، تو یہ آن لائن سمجھ میں آئے گا. یہ تو آن لائن نہیں ہے، یہ غائب لائن ہے کہ نہ ٹیچر نظر آتا ہے بیچارہ، نہ کتاب سامنے ہوتی، نہ بلیک بورڈ سامنے ہوتا ہے. ایسے ہی آن لائن کام چل جاتا تو اللہ آن لائن ہی نہیں شریعت بھیج دیتا. اللہ بھی کیا کرتا؟ آن لائن، کہ بھئی ان کو شریعت بھیجو آن لائن. لیکن اللہ نے نظام نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا آئیڈیل اور اسوہ بنا کر چلتا ہے، اور اسی آئیڈیل اور اسوہ کو انبیاء کی صورت میں اللہ نے نازل کیا. تو اس لیے آن لائن کچھ چلتا ولتا نہیں ہے. بہرحال اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آن لائن چل رہا ہے اس کا کیا؟ وہ کیا ہے؟ ایک آن لائن یہ ہے کہ بھائی
لوگوں کو کم سے کم تھوڑی بہت صحیح معلومات پہنچ جاوے، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ تعلیم اس میں ناکام ہے، تلقین چل جاتی ہے۔ وَشَتَّانَ بَيْنَ تَعْلِيمٍ وَتَلْقِينٍ۔ اب تعلیم اس میں ناکام ہے، اس کی سب سے بڑی مثال اور سب سے بڑا نمونہ انتم۔ اتنی محنت سے استاد بیچارے یہاں سے سبق بنا کے اس کو ریکارڈ کر کے اس کے پیچھے پوری محنت کر کے بھیجتے تھے، آنے کے بعد پوچھو کیا بولے، کتنوں نے سنا؟ تو دو بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے کہ میں نے سنا، کرتا کیا تھا گھر پہ؟ آن لائن کھیل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جب بڑوں کا یہ حال ہے، جو چھوٹوں کا تو کہنا ہی کیا، تو اس لیے یہ صرف تلقین کے لیے ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی تھوڑا بہت دین جانتا ہے اور سمجھنا چاہے اور اس کے پاس کسی مستند تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو یہ مستند لوگوں کو آن لائن کیا گیا ہے کہ اس سے آپ سہارا لے سکتے ہیں، اس پر سہارا کر نہیں سکتے، اس سے سہارا لے سکتے ہیں۔ وَشَتَّانَ بَيْنَ سہارا لینا و سہارا کرنا۔ سہارا لینا اور سہارا کرنا دونوں میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ لہذا اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون۔ اب یہی دجالون کذابون میڈیا کے راستے سے بہت پھیل گئے ہیں، تو انہی دجالون کذابون کا مقابلہ کیا جا رہا ہے الحدید یقطع بالحدید کے ذریعے، کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ ہر ایک کے جیب تک، ہر ایک کے دماغ تک، ہر ایک کی کھوپڑی تک اور ہر ایک کے دل تک پہنچ رہے ہیں اپنے وسائل کے ذریعے سے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں تو اپنی مقدور بر کوشش کے ذریعے ہمیں بھی لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے پہنچنے کی کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ لہذا اس کے لیے مقدور بر ایسی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس طرح کے فتنوں سے امت کو محفوظ کیا جاوے۔ کہ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کیا ایسی بات بیان کریں گے جس کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں جانا؟ اب یہ اسرار عالم صاحب ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ لوگ کیا ہے؟ بولے ان کو عبرانی زبان آتی ہے، جس کی ہے اس کو نہیں آتی ہے، تو کہاں سے سیکھ کے لایا؟ جس کا مذہب ہے یہودی ان کو نہیں آ رہی ہے، تو بولے اس کو سیریانی بھی آتی ہے، کہاں سیکھنے گیا بھائی سیریانی؟ تو سکھایا کس نے؟ اب وہ کچھ بھی نقل کرتے اپنی کتاب کے اندر میں، عبرانی عبارتیں اور سیریانی عبارتیں، لکھ کے کہاں سے لایا؟ کمپیوٹر میں ہے نہیں وہ، ہاں ٹھیک ہے بنا بھی لیا، لیکن یہ غیر سمجھ سے باہر ہے۔ تو تاکہ تورات میں ایسا ہے، انجیل میں ایسا ہے، اللہ بھائی قرآن اور حدیث ہے، کیا ضرورت ہے مجھے اور تجھے تورات اور انجیل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی وہ تورات لے کر پڑھنے لگے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ بدل گیا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں جب حضور ناراض ہوتے تھے اور آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں یتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویحمر، لال ہو جاتا تھا آپ کا چہرہ۔ اور اس کی تمثیل لیتے ہوئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کأنما عصر علی وجہہ الرمان، کہا ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے چہرے پر انار کو نچوڑ دیا گیا ہو۔ ایسی بلاغت کلام ابو ہریرہ میں، کتنی زبردست تشبیہ دی، کہا کأنما عصر علی وجہہ الرمان، ایسا لگتا تھا جیسے انار کو آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، ایسا لال ہو جاتا تھا حضور کا چہرہ۔ فرآ عمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن کتابا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ناراض نہ ہو، آپ کی تکلیف ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی ہے، ہم تو آپ کی رسالت پر راضی ہے، آپ ناراض ہیں، رکھ دیا اس کو۔ حضور نے یہ اسی لیے کیا کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک طرف آپ حضرت عمر کو منع کر رہے ہیں اور دوسرے طرف حضرت زید بن ثابت کو سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ کچھ کلک کر رہا ہے، تو دو متضاد چیزیں سامنے آئی، بظاہر تعارض ہے لیکن تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی غرضیں الگ الگ ہیں۔ دونوں کی غرضیں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تو دونوں کی نیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ یہ یہود آ کر بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے. حضور سے کہتے تھے کہ بھئی یہ اس نے ایسا ایسا گناہ کیا ہے, یہ یہودی ہے, آپ یہودی کتاب کے اعتبار سے ان کے بارے میں حضور فیصلہ کرتے تھے, اس لیے کہ شریعتوں میں سزائیں بھی ایک جیسی ہوا کرتی تھی, حدود کا نفاذ. تو وہ کہہ کے نہیں ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے. پھر کہا پڑھو, تو وہ پڑھتے تھے. تو کیا کرتے تھے, ایسا کر کے ہاتھ رکھ دیں جیسے ان کے سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہو, اور ان کے سامنے سارے بیوقوف اور وہی عقل مند. یہ شتر مرغ کے جیسا. شتر مرغ کو جب کوئی پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے, کوئی دوڑتا ہے دوڑتا ہے دوڑتا ہے, جب تھک جاتا ہے تو کیا کرتا ہے معلوم, یوں یوں کر کے اپنی منڈی مٹی میں ڈال دیتا ہے, اور کیا سمجھتا ہے مجھے نہیں دکھ رہا, اس کا مطلب کسی کو نہیں دکھ رہا ہے, مجھے نہیں دکھ رہا اس کا مطلب. تو اس کو آسانی سے پھر شکاری کیا کر لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے. تو یہ بھی کیا سمجھتے تھے کہ ایسا کرتے تھے تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم کو نہیں دکھ رہا ہے اس کا مطلب, یعنی اپنی بیوقوفی کا ثبوت دیتے تھے. اب تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے کہا. تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا معلوم, جب یہ لوگ آتے تھے کتاب لے کر ان کی, تو حضور کہتے تھے پڑھتے ہاتھ ہٹا زید پڑھ دو. تو پھر حضرت زید بن ثابت بولتے کہ ہاں برابر یہ وہی ہے, یہ ہاتھ کیوں رکھتا ہے بھائی ادھر, تو چھپاتا کیوں ہے. تو یہ غرض تھی اس کی, اسی لیے تاکہ ان کی سازشوں کو تشت ازبام کیا جاوے اور ان کے روبرو ان کو بیان کر دیا جاوے. تو اس لیے حضرت زید بن ثابت کو سکھایا گیا تھا, اس کی غرض کچھ اور تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لیے کہ حضرت عمر کچھ یہودیوں کے ساتھ اور کچھ نصارہ کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا, تو وہ کچھ باتیں بیان کرتے تھے. اب وہ چاہے محرف کتاب تھی مگر اس میں کچھ نہ کچھ انوار وحی موجود تھے, وحی کے اصل صورتوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہوتی تھی. تو ان چیزوں کو سن کر حضرت عمر کو اچھا لگا. تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اپنی کتاب تو ہے, ساتھ میں اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. تو حضور نے کہا نہیں, یہ سب منسوخ ہو چکا ہے, اب اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ القرآن ناسخ للکتب ما قبلها, اس سے پہلے جتنی کتاب اس کے لیے کیا ہو چکا ہے. جب اس میں سب کچھ ہے تو ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم, بچ کے رہیو ایسے لوگوں سے, لا یضلونکم, وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے, ولا یفتنونکم, اور وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ان کا کہا دیکھو ایسے لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو کیا ہوگا, گمراہ ہو جاؤ, ضلالت اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. کہا کیوں ضلالت اور فتنے میں مبتلا ہوں گے, اس لیے کہ اس میں کچھ ہوگا اور اپنی کتاب میں کچھ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ایسا ہے, یہاں ایسا ہے, آپ کنفیوژن کا شکار بن کر آپ کلی مشکک بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے آپ, کلی مشکک. اصل میں وجود باری تعالیٰ پر میں بہت اچھے سے مطالعہ کر رہا ہوں, مگر سب آپ کو بتلاتا نہیں, اس لیے کہ وہ سب آپ کو بتلانے جیسا ہے نہیں. البتہ میں نے اتنا فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو لکھ رہا ہوں, جتنا بھی مطالعہ کر رہا ہوں اس کو ترتیب کے ساتھ لکھ رہا ہوں, سارے مناطقہ اور فلاسفہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے کے بعد. اور میں نے سوچا ہے کہ اس پر ایک چھوٹا سا رسالہ کیا ہو جاوے, آ جاوے, تاکہ وجود باری تعالیٰ کی اس بحث کو اچھی طرح سے مناطقہ, فلاسفہ, سائنسداں اور تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں سمجھا اور سمجھایا جا سکے. تو اس میں یہ کلی مشکک, کلی طاعتی وغیرہ مطالعہ میں آتا ہے, اس لیے وہ زبان پہ ایسا آتا رہے گا تو گھبرانا مت زیادہ. ہاں تو کیا بیان کر رہے ہیں کہ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم لا یضلونکم, وہ تو کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے, ولا یفتنونکم, اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. افتنا, فتن یفتنون کے معنی فتنے کا ہونا, اور افتن یفتن افتان کے معنی آتے ہیں فتنے میں مبتلا کرنا. اس کو باب افتعال میں لے گئے, لا یفتنونکم, وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کیا مطلب فتنے میں مبتلا کرنے کا؟ فتنہ کے اصل معنی عربی زبان میں کیا آتے ہیں؟ فتنہ کے اصل معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں, سونے کو جب زمین سے نکالا جائے, کان سے نکالا جائے, تو وہ مخلوط بالتراب ہوتا ہے. اس کے اندر میں کیا ہوتی ہے؟ مٹی ہوتی ہے. اب اس میں جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی کو اس سے جدا کرنا ہوتا ہے. تو اس کے جدا کرنے کے لیے جو پروسیس کیا جاتا ہے اسے فتنہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ فتنہ. یعنی پہلے زمانے میں ہوتا تھا اس کو گرم کیا جاتا تھا. اب جب اس کو گرم کرتے تھے تو مٹی نیچے بیٹھ جاتی تھی اور جو اوریجنل سونا ہوتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا, اور پھر اس کو اٹھا لیتے تھے تو وہ خالص سونا ہو جاتا تھا. اس طرح سے مٹی اور سونا دونوں الگ الگ ہو جاتے تھے. تو فتنے کے لیے بھی
قرآن نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کس کو سمجھتا ہے؟ سونے کو سمجھتا ہے. کس کو سمجھتا ہے؟ کہا سونے کو مٹی سے جدا کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اسے فتنہ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ کہا جاتا ہے. کہا اسی طریقے سے جو آدمی دین کے اصل مصادر اور مراجع سے ہٹ کر بات کرتا ہے اور پڑھتا اور سنتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہو وہاں تو الگ ہوتا ہے، وہاں الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں تمیز کی نہ ہونے کی وجہ سے مکس ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ مکس ہو جاتا ہے. کہا اس لیے اس مکس سے بچانے کے لیے فتنہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہاں فتنہ اچھی چیز ہے لیکن یہاں فتنہ اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے فتنے کے بہت سارے معنی بیان کیے جاتے ہیں. اس کے معنی حقیقی تو لغوی تو یہ معنی ہیں، لیکن مجازی معنی میں فتنے کا استعمال بہت سارے معنی کے لیے ہوا ہے. الوجوہ والنظائر فی القرآن الکریم، یہ مستقل ایک علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے کہ کون سا لفظ قرآن کریم میں کتنے معنی میں استعمال. قرآن کریم کے بعض الفاظ ایسے ہیں جو 25 30 معنی میں استعمال ہوئے. یہاں پر کچھ معنی ہے اور وہاں کچھ معنی، ہر جگہ پر الگ الگ معنی میں استعمال ہوا. یہی تو قرآن کی جامعیت اور مانعیت اور اس کا اعجاز ہے. تو فرمایا کہ لا یفتنونکم، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا. اب پھر بھی سوال پیدا ہو کہ ایسا فتنے کے لیے لفظ کیوں منتخب کیا گیا؟ اس لیے منتخب کیا گیا کہ جو آپ کو غلط بتلائے گا وہ آپ کو کہے گا نہیں کہ یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی مٹی اور سونے کو الگ کرنے کی صورت میں تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کو فتنے میں مبتلا کرے گا وہ آپ کو جو چیز مٹی ہے اسے مٹی نہ کہہ کر مٹی کو سونا کہہ کر آپ کے سامنے پیش کرے گا. کیا کہے گا؟ مٹی کو سونا کہہ کر آپ کے سامنے پیش کرے گا. تو کہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ گوبر اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا. کہا ایسا سونے کا پانی چڑھا ہوا تجھے دے کر کہیں تجھے اسی کو دین کہا جاوے اور اسی کو سونا کہا جاوے تو اس سے بچ کے رہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لطیف اشارے کو ذکر کیا ہے. ہاں میں کل بتایا تھا آپ کو میں نے اس میں کہ انسان کی روح کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 60 گرام نہیں. کل رات میں نے پھر اس کو تھوڑا اچھے سے ریسرچ کیا کیونکہ مجھے اشتباہ ہوا. مجھے اشتباہ کس میں ہوا؟ 3 چیزوں میں اشتباہ ہوا. یا 60 گرام میں نے سنا یا 600 گرام میں نے سنا یا اس سے کم سنا. تو کل پھر میں نے اس کو سنا تو وہ 60 گرام نہیں ہے، وہ صرف 6 گرام. کتنا ہے؟ انسان کی روح کا وزن جدید تحقیق کے مطابق صرف 6 گرام ہے، یعنی آدھا تولہ. 6 گرام کا مطلب کیا ہے؟ 10 گرام یا 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے. پہلے 12 گرام کا 1 تولہ ہوتا تھا، اب انسان کنجوس ہو گیا ہے تو 10 گرام کا تولہ ہو گیا. کنجوسی میں ترقی کی اس نے. تو صرف 6 گرام انسان کی روح کتنے کی ہوتی ہے؟ اور اسی 6 گرام کے اوپر انسان کی پوری حیات کا مدار ہوتا ہے. اسی لیے تو ہمارے فقہاء نے اس کو، ہمارے صوفیاء نے اس کو لطیف کہا، شیء لطیف، اس لیے کہ وہ 6 گرام، وہ کتنے گرام کی ہے؟ 6 گرام کی. اور ویسے بھی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے وہ کم ہی ہوتی ہے اور جو چیز قیمتی نہیں ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. جیسے سونا، یعنی تو سونا تولے سے بکتا ہے نا، آدھا تولہ، پاؤ تولہ. چاندی تولے سے بکتا ہے، لیکن گیہوں، چاول وغیرہ یہ تولے سے بکتا ہے نہیں. یہ کس سے بکتا ہے؟ یہ کلو سے بکتا ہے. یہ کس سے بکتا ہے؟ کلو سے بکتا ہے. اور مٹی وغیرہ تو یہ ٹنوں سے بکتی ہے. یہ کلو سے بھی نہیں بکتی ہے. کس سے بکتی ہے؟ ٹنوں سے بکتی ہے. تو جو چیز جتنی بے وقعت ہوتی ہے وہ اس کی اتنی زیادہ مقدار، اس کا اتنا کم پیسہ ہوتا ہے. اور جو چیز وقعت والی ہوتی ہے وہ جتنی کم ہوتی ہے اس کا پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بہرحال تو لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبادة قال عبد الله ان الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم
سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادری ما اسمه يحدث. وہی حدیث آئی تو کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازے کہ امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کیا کر دی؟ بتلا دی. لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب بتلا دیا تاکہ میری امت مکمل طور پر ہدایت پر رہے. اس کے بعد بھی اگر گمراہ ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علینا الا البلاغ، ہم نے تو پہنچا دیا. الا هل بلغت، متنبہ ہو جاؤ لوگ، سن لو، کان کھول کر سن لو. مولانا عبد الماجد دریابادی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، الا کا ترجمہ کرتے ہیں سنو سنو. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سنو سنو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ آگاہ ہو جاؤ. جلندری فرماتے ہیں متنبہ ہو جاؤ. ہر ایک اپنا رنگ دکھاتا ہے، یعنی وہی اس کے معنی کو سمجھنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سنو سنو، آگاہ اور متوجہ ہو جاؤ، تم میں کا موجود اپنے بعد والے کو پیغام پہنچا دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے صحابہ کو بھی، تابعین اور محدثین کو، سب کو اجر عظیم سے نوازے، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنے سے ان کا تو فائدہ نہیں ہوتا، اپنا فائدہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کم سے کم ان سے محبت کا اظہار ہو جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی گھڑی ایسی ہو کہ اللہ کو یہی محبت پسند آ جاوے اور یہی محبت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے کہ کہتے ہیں نا کہ میں نیک تو نہیں ہوں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ان کی محبت ہی مجھے نیک بنا دے. بہرحال تو کیا فرماتے ہیں ان الشیطان لا يتمثل فی صورت الرجل، کہ شیطان کسی انسان کی صورت اختیار کرے گا، تمثیل کر کر آئے گا، یعنی اس کی صورت بنا کر آئے گا. فیأتی القوم، لوگوں کے پاس وہ آئے گا، فیحدثهم بالحدیث من الکذب، اور لوگوں کو جھوٹی باتیں بتلائے گا. کیسی باتیں بتلائے گا؟ جھوٹی. شیطان نامی شیطان ہے نا اس کا، امام الاشرار ہے وہ. یتفرقون، لوگ سن لیں گے اس کی بات، کہیں گے کہ بہت بڑی ہستی کوئی تشریف لائی تھی، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ ہستی نہیں تھی، یہ کھستی تھی. فیقول الرجل منہم، تو ان میں سے کوئی آدمی جب بات بیان کرے گا تو کہا سمعت رجلا اعرف وجہہ، کہ میں ایسے آدمی سے سنا ہے میں نے جس کا چہرہ جانتا ہوں، جس کے چہرہ مجھے کیا ہے، ولا ادری ما اسمہ، مگر اس کا نام نہیں معلوم مجھے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. یحدث، وہ بیان کرتا ہے، کہا چلے والے نہیں، کہا ہی نام نہیں جانتا ہے، تحقیق کے بغیر نہیں، وہ کون تھا. اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین بھی اگر تمثیل کے اندر میں آتے تھے تو ان کے جانے کے بعد صحابہ سے کہہ دیتے تھے کان جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تاکہ کہیں جہالت باقی نہ رہے اور پریشانی کا باعث نہ بن جاوے. قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس پر عمل کر کر بتلائے. جہاں امت کو بتایا کہ ایسے تمثیلیوں سے بچنا، وہیں پر اگر کبھی جبریل آ گئے تو بتلا دیا کہ بھائی یہ جبریل تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا. اسی لیے تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ظہر علینا رجل شدید بیاض الثوب، ایک انسان ہمارے درمیان آیا سب بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور پھر شدید بیاض الثوب لا يعرف منا احد، ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا. لیکن عجیب تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہیں دیکھا ہے اس کو، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی صحابی کی صورت کو اختیار کرتے تھے. اکثر و بیشتر سیدنا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کی. کیوں؟ کان من اجمل الصحابۃ صورۃ، انتہائی حسین و جمیل تھے. بعض مرتبہ ان کو نظر سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو چھپانا پڑتا تھا، ایسے حسین و جمیل تھے، ان کو نظر لگ جاتی تھی، بہت حسین و جمیل تھے. تو ان کی صورت میں آتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے صحابہ اتاکم جبریل، اب وہ چلے جاتے. اب وہ کیا ہوتا تھا، وہ سوال کرتے تھے مل اسلام، حضور فرماتے ہیں الاسلام یہ ہے، مل ایمان، ایمان حضور نے فرمایا
پھر فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا کہ مل مسئول عنہا، کہ جو پوچھتا ہے اس کو ہی زیادہ معلوم ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوتا تھا. پھر وہ چلے جاتے تھے. تو حضرات صحابہ بھی تو اذا جاءکم من نبأ فتبینوا والے تھے نا، وہ حضور سے پوچھتے تھے. کبھی کبھی پوچھتے تھے اور کبھی حضور خود ہی کہتے تھے کہ بھائی جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم. کتنے خوش نصیب انسان تھے جن کی آنکھوں نے جبریل تک کو دیکھ لیا. جن کی آنکھوں نے کس کو دیکھا؟ جبریل تک کو دیکھا. سید الملائکہ، امام الملائکہ، انبیاء پر وحیوں کو لے کر آنے والے، اقرب الملائکۃ من اللہ، اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتے. تو ظاہر سی بات ہے، اسی لیے تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ام سلیم رونے لگی تو لوگ ان کو خاموش کر دے، مگر خاموش نہیں ہوتی تھی. بڑی ذہین و فطین تھی ام سلیم یعنی ام انس. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ ام سلیم تو خاموش رہنے کو تیار نہیں، تب کی بہت روتی ہے. تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور کہا ام سلیم کیوں اتنا غم مناتی ہے؟ ہم بھی غم میں ہیں، لیکن کیا کیا جاوے، یہ دنیا ایسی ہی ہے. اس دنیا میں اگر اللہ کسی کو زندگی تابندگی بخشتا تو اللہ کے رسول کو بخشتا. قرآن نے خود اس کو بیان کیا، افإن مت فهم الخالدون. جب آپ ہی کو موت آنے والی ہے تو کون دنیا میں باقی رہے گا؟ اللہ اگر اپنی مخلوق میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی نصیب کرتا تو وہ کسے نصیب ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ افإن مت فهم الخالدون، کہا کوئی بچنے والا نہیں ہے، فرشتہ کسی کو بخشے گا نہیں. تو کہا کہ حضور کی موت ہوئی، یہ تو ہے ہی غم کا واقعہ، مگر اس سے زیادہ افسوس مجھے کس بات کا ہے معلوم؟ بڑی ذہین تھی نا وہ. کیا کہتی ہے معلوم؟ انقطع الوحی، وحی رک گئی. جبریل وحی کے ساتھ جن برکتوں کے ساتھ آسمان سے زمین پر اترتے تھے، زمین پر ان برکتوں کا آنا بند ہو گیا. جبریل ایسے ہی تھوڑی آتے تھے، برکتوں کو لے کر آتے تھے. کہا اب وہ برکتیں کہاں سے آئے گی؟ کہا کہ وہ برکتیں، کہا مجھے اس پر افسوس ہے کہ جبریل کے انقطاع سے زمین پر آسمان سے آنے والی برکتیں کیا ہو چکی ہے؟ بند ہو چکی ہے. بہرحال حضرت ابوبکر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھئی اس بڑھیا کو کیا جواب دیا جائے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو اس لیے جنہوں نے اس کو محسوس کیا انہوں نے محسوس کیا، اور جو محسوس نہیں کر سکے وہ محسوس نہیں کر سکے. ام سلیم نے محسوس کیا اس چیز کو کہ برکات جبریل بڑی زبردست چیز ہے. تو فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقول الرجل سمعت رجلا اعرف وجهه، کہا کہ وہ ایسے ہی کسی کی صورت میں آئے گا، بتلا کر چلا جائے گا، پھر لوگ جب اس سے الگ ہوں گے تو جا کر بیان کریں گے سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه، کہ میں نے ایک ایسے آدمی کو سنا ہے کہ جس کا چہرہ تو معلوم ہے مگر اس کا نموا معلوم نہیں ہے، اس کا نام معلوم نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ نہیں چلے گا، یہ جہالت نہیں چلے. الجہالت تفضی الی المنازعہ، جہالت کہاں تک پہنچاتی ہے؟ منازعہ تک پہنچاتی ہے، اور منازعہ ہماری شریعت کو پسند نہیں. کہا نہیں چلے گا. بالکل ٹھوک بجا کر نام کیا، کہاں کا رہنے والا، کیسا آدمی، سب پکا ہو، اس کے بعد آگے بات، اس سے پہلے کوئی بات نہیں. تو ہمارے محدثین نے جو اصول بنائے ایسے ہی تھوڑی بنائے، ایسے ہی حدیثوں کو سامنے رکھ کر بنائے. اسی لیے تو مقدمے میں بیان کر رہے امام مسلم. کوئی امام مسلم کو فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہ چلو ان کو کچھ بھی حدیثیں بیان کرو؟ یہ سب اصولوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اصطلاحات اور مصطلحات المحدثین ہے وہ سب انہی حدیثوں سے کیا کیا گیا ہے؟ لیا گیا ہے. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال ان في البحر شياطين مسجونة اوثقها سليمان يوشك ان تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو سمندر میں محبوس رکھا ہے، ان کو باندھ کر. بہت زیادہ شریر تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پہلے سزا دیتے تھے، پھر بھی باز نہیں آتے تھے تو اس کو پکڑ دو. دوسرے ان سے بڑے جناتوں سے پکڑواتے تھے اور پکڑوانے کے بعد ان کو بندھوا دیتے تھے، باندھ اس کو، اور باندھ کر کہا کہ اس کو پھینک دے سمندر میں، تو اس کو سمندر میں کیا کر دیتے تھے؟ پھینک دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایک کر کے چھوٹ کے آئیں گے بعد میں، اور چھوٹ کر آنے کے بعد اپنی طرف سے کچھ بھی بیان کریں گے.
پھر کیا کہیں گے کہ میں جنات ہوں. جناتوں کی بہت بڑی عمر ہوتی ہے نا, میں نے حضور کو دیکھا ہے, میں نے کیا کیا ہے, حضور کو دیکھا ہے. وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ بھائی مولانا یہ جنات کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بولا تیرا کیا کام ہے, تو کام کرنا ہے تو بولے نہیں, وہ ایک عامل صاحب ہے, وہ ایسا بولتے ہیں کہ ان کے پاس جو موکل ہے وہ صحابی ہے. میں بولا اس کو ایسا بولے کہ صحابی ہے تو میرے پاس لے گیا اس کو, میں ذرا اس سے پوچھتا ہوں کہ حضور کو کب دیکھا, کہاں دیکھا, کیا. بولا چپ چاپ بیٹھا رہنے بھائی, کون دیکھنے گئے ان کو. تو ایسے ہی ابھی بھی بولتے ہیں ایسا, یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں, ابھی کا قصہ ہے. تو بولتے ہیں کہ ان کا موکل ہے وہ کیا ہے, صحابی ہے. تو بولا ہاں اس کے واسطے بیٹھا تھا وہ. سب عیسائی روایتوں میں چیزیں پائی جاتی ہے کہ وہ شیطان کا ایک بیٹا تھا اور یہ تھا, اس نے نوح علیہ السلام کو پایا, موسیٰ علیہ السلام کو پایا. سب اسرائیلی روایت ہے. اذا جاءکم بنبأ فتبینوا. تو اب یہ کہ جناتوں سے روایت کرنے کا حکم کیا ہے, جناتوں کی اعمار کیا ہوتی ہے, اور حضور کس چیز کی طرف کیا کر رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں. انسانوں سے جناتوں کی طرف جا رہے ہیں. حضور نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا. دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنے بھی چور دروازے ہو سکتے تھے سب بند کر دیے, کوئی باقی نہیں. آپ نے اتنی چیزوں تک کے بیان کر دیا کہ جنات اور شیاطین بھی آئیں گے اور آ کر کچھ بھی بولیں گے, ان کی باتیں سنیو مت. اس لیے کہ ہمارے جناتوں نے کم کام کیا ہے کیا؟ ارے بھائی یہ بھی ہمارے جنات ہے. جنات کا مطلب کیا ہے, انسان کے لیے کوئی ایسا کام کرے جس کو انسان نہیں انجام دے سکتا ہے. تو یہ ہمارے محدثین جناتوں سے کم ہے نہیں. الحمدللہ اتنے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے اور دیتے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں حدیث کی کتاب تیار ہو رہی ہے, المدونۃ الجامعہ. اس کی 4 جلدیں چھپی ہے, جس میں ابھی کتاب الایمان چل رہا ہے. کتنی جلدوں میں آئے گی؟ زیادہ نہیں آئے گی, صرف 50 جلدوں میں آئے گی. کتنی جلدوں میں آئے گی؟ 50. میں اب اس دن کہہ رہا تھا آپ کو کہ الوفا فی اسماء النساء, مولانا اکرم ندوی صاحب نے عورتوں, محدثات عورتیں, وہ عورتیں جو محدثات ہیں, ایسی 10,000 عورتوں کے تراجم جمع کیے. اتفاق سے کل ہی ہمارے مدینہ سے ایک دوست نے اس کو بھیجا, اتنا بڑا پورا بنڈل آیا. کتنی 5, 10, 15, 20 یا 25 جلدیں, میرے خیال سے آدھی پہنچی ابھی اور آدھی آ جائے گی. تو 40 جلدوں میں صرف محدثات کا تذکرہ. ابھی تک ایک بھی محدثہ آئی نہیں اپنے حضرت عائشہ کے سوا. تو انہوں نے صرف محدثات کو جمع کیا ہے کہ وہ محدثہ عورتیں 10,000 سے زیادہ عورتوں کو. 21ویں صدی میں جنات لوگ لکھ رہے اس کو, یعنی جنات سے مراد ہمارے جنات, وہ معروف جنات نہیں. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت کلھا خیر, یہ بارش کی طرح ہے, کالغیث, بارش کی طرح ہے. اس میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی کھڑا ہو کے کوئی بھی بڑا کارنامہ کیا کر سکتا ہے, انجام دے سکتا ہے.